السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ ہم کیسے تلاوت کریں۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ ہم کیسے تلاوت کریں۔ دیکھیے ناظرین کرام، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوئی موٹی لمبی چوڑی کتاب پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ چند قواعد ہے جو کہ آپ نورانی قاعدے میں اچھے قاری کے پاس اگر پڑھ لیں بہترین انداز میں تو آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات موٹی موٹی جو بات ہے وہ بتا دوں، پھر ہم سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ کیسے تلاوت کرتے ہیں یہ سیکھیں گے۔ دیکھیں، نون ساکن کا 4 قاعدہ: اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام۔ 4 قاعدہ: اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام۔ یہ 4 قاعدے کو آپ پڑھیں۔ میم ساکن کا 3 قاعدہ، میم ساکن کا 3 قاعدہ: اظہار، اخفا، ادغام۔ اسی طرح لفظ اللہ کا لام کب پر ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے، اور را کب پر ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے۔ تو یہ چند قاعدے اگر آپ اچھی طرح پڑھ لیں اور حروف کے مخارج یاد کر لیں کہ حروف کہاں سے نکلتی ہیں، کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور دانتوں کے نام کچھ، تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اگر اس کو آپ یاد کر لیں گے اور اچھی طرح سمجھ لیں گے کسی اچھے قاری کے پاس، تو آپ جو ہے نا بلا جھجک تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے پر قادر ہوں گے۔ چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ ہم کیسے تلاوت کریں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم کیسے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ ہم کیسے تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت سارے حضرات اعوذو پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ذال، اور ذال کا جو مخارج، ذال کا جو مخرج ہم نے بتایا کیا ہے؟ زبان کا نوک، زبان کا نوک، اور اوپر کے جو دانت ہے اس کا کنارہ، اس کا کنارہ۔ جب زبان کی نوک اوپر کے دانت کے کنارے میں لگیں گے تب کیا ادا ہوگا؟ ذال ادا ہوگا۔ جیسے ذال، ذو، ذی، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرفوں کو پر کرتے ہوئے ہونٹ کو ہم گول کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ پر کا تعلق زبان کی جڑ اور اوپر کے تعلق کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ زبان کی جڑ اور اوپر کا تعلق کے ساتھ جب قربت ہو جائے تب حروف کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں۔ چلیے سورہ کو ہم شروع کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ یہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نون پر جب تشدید ہو ہر حال میں گننا ہوگا، ہر حال میں گننا ہوگا، چاہے وقف کی صورت میں ہو یا ہم کسی حرفوں کے ساتھ، کسی کلمہ کے ساتھ اسے ملا رہے ہیں۔ تو نون پر جب تشدید ہو تو قاعدہ ہے کہ نون مشدد، اسی طرح میم مشدد ہر حال میں گننا ہوگا۔ تو یہاں نون مشدد کافی ساری ہے، اسے ہم دھیان میں رکھ کر پڑھیں۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس،
إله الناس. ان تینوں آیتوں میں کیا ہے؟ نون مشدد ہے، اور ہر جگہ ہمیں کتنا گننا کرنا ہے؟ ایک الف. اور ایک الف کا مقدار بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ایک بند انگلی کو نارمل طریقے سے کھولنا جتنا ٹائم لگتا ہے، یا ایک کھولا ہوا انگلی کو بند کرنے میں نارمل طریقے سے جتنا ٹائم لگتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک الف کا مقدار ہے، ایک الف کا مقدار ہے جو 2 زبر کے برابر ہوتا ہے. جی اب ہم پڑھیں گے من شرری. یہاں جو ہے نا لوگ غلطی کرتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، خاص طور سے جن حضرات کو تجوید سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، یا جو لوگ قرات نہیں پڑھے ہیں، اور ہمارے جو عام حضرات ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سب کے لیے ہے. اس جگہ ہم لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ کرتے ہیں. شرری کو کیا پڑھتے ہیں؟ شرری. پہلے را کو پر پڑھتے ہیں اور دوسرے را کو باریک پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. را مشدد پر جب زیر ہو تو را کو، چونکہ تشدید والے حرفوں کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا، تو دونوں صورتوں میں را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. ایسا نہیں کہ پہلے والا پر ہوگی اس لیے کہ اس سے پہلے زبر ہے. دونوں صورتوں میں را مشدد کے اوپر جو حرف ہے، را مشدد کے اوپر اگر زبر ہے تو دونوں صورتوں میں را پر ہوگی، اگر زیر ہے تو دونوں صورتوں میں را باریک ہوگی. چنانچہ یہاں بھی را باریک ہوگی، یعنی را کو پتلا کر کے پڑھیں گے. من شرل. شرل یہ بالکل غلط ہے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. فی فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ ثناء اولیاء کا اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ اور نیچے کا جو بھیگا والا حصہ ہے ہونٹ کا. فی. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. جی امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سورۃ الناس کی مکمل تلاوت اچھی لگی، اور ہم تجوید کے ساتھ سورۃ الناس کو کیسے تلاوت کریں، کیسے پڑھیں، آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی تبصرے سے ضرور نوازیے، اور آپ کے دوست و احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کی نشر و اشاعت جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ پوری ہو جائے، اور ثواب کا مستحق آپ بھی ہو جائیں، ہم بھی ہو جائے، اور قرآن کریم کو بآسانی تجوید کے ساتھ پڑھنے میں سب کو مدد مل جائے. آج کی ویڈیو یہیں تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.